یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ادھر آ جائیں گے یہ کل ہند کانفرنس، اس کے لکھنے والے ہیں اظہار اثر، یہاں آپ کو مل گیا ہے کتاب میں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ اردو کے ادیبوں میں اظہار اثر افسانوی نثر کی وجہ سے شناخت رکھتے ہیں۔ دو لفظ آئے، ایک لفظ ہے ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک کسے کہتے ہیں؟ اس کو انگریزی میں پروگریسو موومنٹ کہتے ہیں، انگریزی میں تحریک کو موومنٹ کہتے ہیں، اور ترقی پسند تحریک پروگریسو موومنٹ۔ تو پروگریسو موومنٹ کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، یہ 1933 34 33 میں شروع ہوئی، یعنی تیسرے دہائی میں، 30 کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس تحریک سے وابستہ ہوئے، جس میں منشی پریم چند، چندر، سعادت حسن منٹو، اور بہت سارے، عصمت چغتائی، سجاد ظہیر، اردو والوں میں، اور بہت سے انگریزی والے بھی بہت ہیں، ہندی والے بھی بہت ہیں، لیکن اردو والوں میں یہ بہت لوگ ہیں جن کا آہنی نام ہے، جس میں منشی پریم چند سر فہرست میں ہیں، کرشن چندر بھی ہیں، دنیا کا انمول رتن، انہوں نے ایک افسانوں کا مجموعہ لکھا تھا، جس کو انگریزوں نے پابندی لگائی اور وہ کتاب کی کاپیاں جلا دی گئی، یہ انگریزوں کے خلاف میں تھی۔ سجاد ظہیر کے بھی افسانوں کا مجموعہ تھا، انگارے کے عنوان سے، رشید جہاں کا بھی، یہ انگارے کے عنوان سے تھا، اس پر بھی بین لگا دیا گیا، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ یہ ترقی پسند تحریک اصل میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑا حصہ رہا، ترقی پسند تحریک کا۔ کمیونسٹ مینٹالی کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، نظم کے، یہ ساری چیزیں۔ اسٹوڈنٹ کا فون آ رہا ہے، دیکھ۔ وعلیکم السلام، جی بولو، آپ کون سی کلاس کے ہیں؟ ہاں میں کلاس میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ اردو کے ادیبوں میں اظہار اثر افسانوی نثر کی وجہ سے شناخت رکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے افسانوی ادب اور ایک لفظ ہے غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کسے کہتے ہیں اور غیر افسانوی ادب کسے کہتے ہیں؟ افسانوی ادب یعنی وہ ادب جس کے اندر کریٹیوٹی ہو، جس کے اندر کریٹیوٹی ہو، اور اس کو کہیں گے افسانوی ادب۔ اور غیر افسانوی ادب جس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی، وہ غیر افسانوی ادب ہے۔ افسانوی ادب میں افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے، ڈرامہ ہے، اس میں کریٹیوٹی ہے، اس میں تخلیقی ادب، تخلیقی عنصر اس میں پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو افسانوی ادب کہتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں خطوط ہیں، مضامین ہیں، مقالہ ہے، اور انشائیے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے غیر افسانوی نثر ہے۔ نثر، نظم تو ساری کی ساری اکثر تو جس کے اندر افسانوی ہوتی ہے۔ تو افسانوی نثر کی وجہ سے شناخت رکھتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اردو نثر میں سائنس فکشن کی بنیاد رکھی۔ اردو میں سائنس فکشن، کہ فکشن کے اندر سائنسی تجربات کو بیان کرنا، فکشن کے اندر نئی ٹیکنالوجی کو بیان کرنا، ڈراموں کے اندر نئی نئی چیزوں کو بیان کرنا، جیسا آج کل کی فلم انڈسٹریز ہیں، اس فلم انڈسٹریز کے اندر نئی ٹیکنالوجی ساری کی ساری ہے، جدید طور طریقے بتائے گئے ہیں، تو انہوں نے افسانوں کے ذریعے سے سائنس کو بتانے کی کوشش کی، سائنس فکشن کے نام سے بنیاد رکھی۔ ان کا سلسلہ وار شائع شدہ ناول ستاروں کے قیدی، ستاروں کے قیدی، یہ ان کا وہ ہے، ستاروں کے قیدی کے عنوان سے۔ ناول نگاری کو جدید حقیقتوں سے وابستہ کرنے والے ترقی پسند ادیبوں میں
اظہار اثر اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ عملی زندگی میں انہوں نے ادب اور صحافت کو اختیار کیا اور فکشن کے بڑے ادیبوں میں منفرد مقام حاصل کیا۔ حقیقت پسند ناولوں کی بنیاد بھی اظہار اثر کی کہانیوں سے مستحکم ہوتی ہے۔ انہوں نے سماج، معاشرے اور انسانی زندگی کی تصویریں پیش کر کے ناول کو زندگی سے قریب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کے ناول حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ناولوں کے کردار اور ان کے عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اظہار اثر نے حقیقت نگاری کو ناول میں پیوست کر کے اظہار کے نئے رویے کو اختیار کیا۔ کئی ناولوں کے خالق ہیں اور ان کے افسانوی نثر کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ابھی زندہ ہیں اور یہ دلی میں رہنے والے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ تو یہاں تھا، لیکن میں آج آپ کی کلاس لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ابھی 3rd سیم کا ایگزام ہے اردو کا۔ کب ہے 3rd سیم کا ایگزام؟ کون سی تاریخ کو ہے؟ ٹائم ٹیبل دیکھے آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی؟ ہیلو جی سر، 13 کو ہے سر۔ 13 کو ہے۔ ایگزام شروع کب سے آپ کے؟ 8 تاریخ سے 8 تاریخ سے شروع ہے اور اردو کا امتحان 13 کو ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ سب کو مل گئے کہ کسی کو نہیں ملے؟ ایسے بھی ہیں؟ مل گئے سر، سب کو مل گئے نا؟ ہاں، آپ کو نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہے تو ابھی میں نوٹس بھیج دیتا ہوں آپ کو۔ پی ڈی ایف بک کی ضرورت ہے تو اب میں شاید پی ڈی ایف بک تو آپ لوگوں کے پاس پہنچ گئی، نہیں بھی ہے تو پوچھ لیجیے پھر سے پی ڈی ایف بک، اور 3rd سیم کے نوٹس آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ تھوڑا محنت سے پڑھیے، اچھے رینک لائیے، 90+ او گریڈ آنا سب کو، او گریڈ سے کم کسی کو بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا محنت سے پڑھو، انشاءاللہ اچھے مارکس آ جاتے۔ ٹھیک ہے، آج کیونکہ اب امتحانات پرسوں سے ہیں، آپ کو میں کلاس لمبی لے کر میں آپ کے دوسرے سبجیکٹ میں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں آج کلاس کو یہیں پر روک دیتا ہوں، کیونکہ 4th سیم چل رہا ہے ہمارا، 3rd سیم کے ایگزام آپ لکھ رہے ہیں کل پرسوں سے۔ آل دا بیسٹ، محنت کیجیے، اچھے سے پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے۔ امتحانات ہونے والے ہیں، آن لائن نہیں ہوں گے، آف لائن ہی ہوں گے، سیلف سینٹر نہیں رہے گا، دوسرے کالج میں ہی جا کر آپ کو ایگزام لکھنا ہے۔ یہ ذہنوں میں سب بنا لیے، سیلف سینٹر ہے کیا، آن لائن امتحان ہے کیا، گھر میں بیٹھ کر امتحان لکھنا ہے کیا، یہ سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار تھوڑی امتحان لکھ رہے ہیں آپ، زندگی بھر آپ لوگ آف لائن امتحان لکھے، دوسرے سینٹر پہ جا کر امتحان لکھے، یہ پہلی دفعہ نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ میں نے ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی ڈال دیا کہ ہائی کورٹ نے بالکل اس اسٹوڈنٹس یونین نے جو کورٹ میں فائل کیا تھا کہ امتحان کو پوسٹ پون کرو یا آن لائن امتحان رکھو، تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ میں آج سب کو آنے واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہوں، تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ امتحانات عثمانی یونیورسٹی کے علاقے میں چل رہے ہیں، شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس بھی چلیں گے۔ جے این ٹی یو میں انجینئرنگ کے امتحانات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھو اور ذہن میں رکھ کر یہ بات دل سے نکال دو کہ امتحانات آن لائن ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر لکھیں گے یا سیلف سینٹر ہوں گا۔ ہم پڑھ لیے، پڑھنے والوں کو کہیں بھی سینٹر رہنے دو، آن لائن رہنے دو کہ آف لائن رہنے دو، فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے امتحان کی تیاری کرو، اور امتحان آن لائن نہیں ہے، آف لائن ہے اور دوسرے سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایز اٹ از پہلے امتحان جیسے ہوں گے ویسے ہی امتحان ہوں گے، امتحان اسٹرکٹ ہوں گے اور چیٹنگ وغیرہ بالکل نہیں چلے گی، اور کوئی آپ لوگوں سے رعایت مروت کچھ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو پڑھنا ہے۔ بہت لمبا ٹائم دے دیا گیا تھا، پورے لمبے ٹائم کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی وہ نہیں کرنا ہے۔ آپ ہال ٹکٹ دیں گے، جب دیں گے آپ کو میسج بتائیں گے، آپ کو ہال ٹکٹ دے رہے بول کر،
कल दे देंगे, नहीं दिए तो आप लोगों को खुद को डाउनलोड कर लो बोलेंगे घर के पास। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, इससे पढ़ाई से हाल टिकट का कोई ताल्लुक नहीं है। आप पढ़ते रहिए, हाल टिकट आ जाएगा, हाल टिकट से मसला जाए, कोई भी सेंटर रहने दो, करीमनगर का ही कॉलेज रहेगा ना, बाहर तो नहीं देंगे आपको, वारंगल जाकर थोड़ी लिखना है इम्तिहान, करीमनगर ही में लिखना है आपको इम्तिहान, कोई टेंशन नहीं। हाल टिकट जब भी यूनिवर्सिटी वाले दे देंगे, हमारे उसमें आ जाएगा, लॉगिन में आ जाएगा, हम फौरी आप लोगों को देंगे, किसी किस्म का हम रोक कर और आप लोगों को परेशान करने का मसला नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी से जैसे ही आ जाएगा हमारे पास, हम बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे उसको बीए के हिसाब से और बीकॉम के हिसाब से, और फौरी आप लोगों को दे देंगे, हम तैयारी में हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? 1 मिनट, स्टॉप शेयर कर देता हूँ।